مالکن مجھ سے کروا کر کافی خوش ہونے لگتی تھی، مگر السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل ادب اقوال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میرا نام شبیر ہے، میری عمر اس وقت 24 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکا ہوں اور اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں۔ میں ایک سرکاری افسر کی کوٹھی پر گارڈ کی نوکری کرتا ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے، میرے امی ابو اور میرا ایک چھوٹا بھائی۔ ہم 2 ہی بھائی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا ہے اور میں شادی شدہ ہوں، مگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ میری بیوی کافی بد کردار تھی اور وہ شروع سے ہی محلے کے لڑکوں سے تعلق میں تھی۔ میری بیوی میری پھپھو کی بیٹی تھی جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی، مگر ہماری آپس میں نہ بن سکی کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی میری بیوی کی پہلے سے ہی ایک لڑکے کے ساتھ سیٹنگ تھی۔ وہ چھپ چھپ کر اس کو فون کرتی اور مل لیا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے اس کو اپنے عاشق کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ اپنے عاشق کے ساتھ دوبارہ بھاگ گئی تھی۔ میں جاب کی تلاش میں در بدر پھرتا رہا، مگر مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا جس میں گارڈ کی ضرورت تھی اور وہ اسلام آباد کی ایک کوٹھی پر گارڈ رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے میری تعلیم پوچھی۔ میں نے ان کو میٹرک بتائی تو انہوں نے مجھے انٹرویو کا کہا اور میں کوٹھی پر انٹرویو دینے چلا گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ کافی امیر تھے اور ان کا گھر 3 پورشن والا تھا اور کافی بڑا تھا، کوٹھی نما تھا اور بنگلہ تھا۔ میں ان کا گھر دیکھتے ہی کافی حیران ہو گیا تھا اور وہ کافی پیسے والے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی۔ میں بچپن سے ہی کافی کڑیل اور خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ محلے کی کافی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھیں، مگر میں کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا کیونکہ میں اس وقت کافی شریف لڑکا تھا اور میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے ماں باپ نے جلدی ہی میری شادی کر دی تھی، مگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اپنی تنہا زندگی گزارنے لگا تھا۔ میں نے کوٹھی پر جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلی رات ہی میں رائفل پکڑ کر گیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ہی ایک طرف ایک کمرہ دیا تھا جہاں میں رہائش پذیر تھا۔ مجھے کھانے کے ساتھ معقول تنخواہ ملتی تھی جس سے میرا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کوٹھی کے مالک کا نام افضل تھا اور اس کی بیوی کا نام راشدہ تھا۔ میڈم راشدہ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان عورت ہی لگتی تھی۔ ویسے تو ان کی عمر تقریباً 38-40 سال ہو چکی تھی، مگر وہ کافی فٹ تھی اور اپنے آپ کو کافی خوبصورت بنا کر رکھتی تھی۔ وہ کافی میک اپ کرتی تھی اور گھر میں کپڑوں کا کچھ زیادہ خیال نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر ٹراؤزر شرٹ میں ہی رہتی تھی جس سے اس کے نشیب و فراز مجھے کافی واضح نظر آتے تھے اور میں پہلی نظر میں ہی اسے دیکھتا اس پر فدا ہونے لگا تھا۔ کیونکہ میں اسے دیکھتا اس پر فدا ہو گیا کیونکہ میں شادی شدہ تھا اور شادی کے بعد مرد کا عورت کے بغیر گزارا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور میں نے اپنی بیوی کو تو طلاق دے دی تھی، اس لیے میں بھی میڈم راشدہ کو دیکھ کر خراب ہونے لگا تھا۔ میڈم بھی میرا کافی خیال رکھتی تھی اور مجھے اپنے ہاتھ سے ہی کھانا بنا کر کھلاتی اور چائے بھی پلاتی تھی۔ اکثر میڈم میرے گارڈ والی کوٹھی میں آ جاتی تھیں
اور وہ کوٹھی گیٹ پر ہی بنی ہوئی تھی اور میڈم میرے ساتھ کافی گپ شپ لگاتی تھی۔ وہ مجھ سے میرے گھر کے بارے میں اور میری بیوی کے بچوں کے بارے میں پوچھنے لگتی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، وہ کافی بد کردار تھی۔ میڈم اب روز ہی میرے پاس بیٹھتی اور کافی بات چیت کرتی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب میڈم کے ساتھ وہ تعلق قائم کروں جس سے مجھے کافی سکون ملے، اور میں میڈم کے پیسے پر بھی نظر رکھنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ میڈم کے پاس بہت پیسہ تھا، اور میں سوچتا تھا کہ اگر میڈم میرے ساتھ سیٹ ہو گئی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ مالک کو باہر کے ملک جانا پڑا کیونکہ وہ 1-2 ماہ کے وزٹ کرتے تھے۔ مالک 2 ماہ کے لیے کینیڈا چلے گئے تھے، جس کے بعد میں اور میڈم راشدہ گھر میں اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ پہلی ہی رات میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی میرے پاؤں دباؤ۔ میں میڈم کے پاؤں دباتا دباتا اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا تھا جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا اور میڈم بھی میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ میڈم مجھ سے کافی خوش ہونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ میرے شوہر میں مردوں والی بات نہیں، اس لیے میرے پاس اولاد بھی نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مالک آپ کو مل کر گئے ہیں؟ میڈم راشدہ کہنے لگی جی وہ میرے ساتھ کل والی رات پیار کر کے گئی ہیں۔ میں نے کہا آج کی رات میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اولاد ہو جائے۔ میڈم میری بات سمجھ گئی تھی اور میرے ساتھ محبت کرنے لگی تھی۔ میڈم نے مجھے کافی سکون دیا تھا اور ساتھ ہی مجھے 1 لاکھ کی کاپی پیسے پکڑا دیے اور کہنے لگی کہ آپ نے مالک کو یہ بات نہیں بتانی اور باہر بھی مجھے بدنام نہیں کرنا، میں تمہیں پیسوں سے امیر بنا دوں گی۔ میڈم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو گئی تھی، مگر میں مالک کا نمک کھا چکا تھا اور اس کے ساتھ دغا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے میڈم کو کہا کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کر دیا کروں گا، مگر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ پھر میڈم 9 ماہ بعد بچے کی ماں بن گئی تھی اور میڈم میرے ساتھ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بچہ میرا ہے، مگر مالک کو یہ معلوم نہیں تھا اور وہ کافی خوش تھے۔ انہوں نے بیٹے کی پیدائش پر کافی جشن کیا تھا اور گھر میں کافی بڑی پارٹی رکھی تھی۔ میڈم نے اس پارٹی میں مجھے بھی کافی اہمیت دی تھی اور میں ہنسی خوشی میڈم کے پاس جاب کرنے لگا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔